مثال اور دیکھنا چاہتے ہیں، وہ حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، بظاہر یہ حدیث جو ہے کہا گیا مسلمانوں کے بارے میں کہ مومن اصل جو صحیح معنوں میں کامل مسلم اور مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ تو کیا صرف مسلم کی ہی زبان اور ہاتھ اور ہر چیزوں سے محفوظ رہے تو بہتر ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو اپنی زبان کو صرف مسلمانوں سے بچا کے رکھیں اور غیر مسلموں پر ہم اپنے ہاتھ کو لگا دیں یا ہم اپنی زبان کو چلا دیں؟ نہیں میرے بھائیوں، جب کہا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرو اور ان کے ہاتھ اور زبان کو ان کے سامنے نہ چلاؤ، تو وہیں پہ یہی تقاضا ہے کہ یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسا ہی حسن سلوک کرو۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ حدیث کی جب بات چل رہی تھی تو یہ بات ہے کہ ان کے گھروں پہ جب کوئی اچھا کھانا بنتا تھا یا گوشت وغیرہ کا انتظام ہوتا تھا تو یہ اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کہ احدیتم فلاں، احدیتم جاری، کیا تم نے ہدیہ کیا میرے پڑوسی کو؟ تو گھر والے کہتے تو پڑوسی تو غیر مسلم، تو صحابی نے عرض کیا نہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو، ہدیہ تم اس کو ضرور بھیجو، کوئی بھی اچھا سامان پکتا تھا تو اس کو دینا ہے۔ اس حدیث سے استدلال یہ کیا گیا، اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ آپ کے پڑوس میں خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، آپ کے گھروں کے اندر اگر صحیح کوئی کھانا بنتا ہے یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس کو دینا چاہیے تو ضرور دیا کریں۔ یہ حدیث نبوی ہے، اس میں کوئی کبات کی بات نہیں ہے، یہ آپ غیر مسلم کو یا مسلم کو اپنے پکے ہوئے کھانوں میں سے اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ سفیر بن کر کے جاتے ہیں، سفیر بن کر کے آتے ہیں مکہ سے۔ دیکھیے یہ وقت کا تقاضا، ابھی جو حالات جو چل رہے ہیں اس حالات کے تناظر میں اس واقعے کو دیکھیے، غور کیجیے گا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ ابھی غیر مسلم ہیں، وہ مکہ کی طرف سے سفیر بن کر کے مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور مسلمانوں کے عمل سے، مسلمانوں کے اخلاق سے، مسلمانوں کے حسن سلوک سے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وَالْآنُ أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَرْجَعَ إِلَى مَكَّةَ، کہ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مکہ واپس ہو جاؤں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، تم مکہ کے سفیر ہو، تمہارے لیے زیب اور درست نہیں ہے کہ تم یہی رک جاؤ، تم مکہ کے سفیر ہو، تمہیں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم تمہیں امن و امان کے ساتھ پرامن ماحول میں ہم تمہیں مکہ واپس بھیج دیں۔ وہ اصرار ابو رافع صحابی کرتے رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں ہوئے اور آپ ان کو مکہ واپس بھیج دیے۔ تو یہ واقعہ، یہ حدیث ہمیں کیا بتلاتی ہے؟ اگر ہمارے پاس بھلے ہی ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ملک، دوسرا ملک والا جو ہمارے پاس آیا ہے وہ ہمارا پکا دشمن ہے۔ ہر ملکوں میں ہوتا ہے اور تاریخ میں بھی ہے، چاہے کتنا ہی دشمن کیوں نہ رہا ہو یا جنگ کا میدان کیوں نہ ہو، ایک دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہتی ہیں۔ بہت ساری تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گی یہ باتیں۔ دو فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس میں سے ایک سفیر بن کر کے، قاصد بن کر کے سامنے والی فوج سے وہاں اس جماعت سے جماعت میں آتی ہے، تو کیا جماعت والے اس کو، کیا کوئی ایسی تاریخ ہے کہ اس سفیر کو یا اس قاصد کو اس مخالف جماعت نے مار دیا ہو؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اس کو کر کے دکھایا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بغاوت کر کے یا چپکے سے یا کسی بھی طریقے سے دشمنی نکالنے کے لیے آپ نے حملہ کیا ہو یا آپ نے پیچھے سے وار کیا ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے غلط رویہ اور غلط بہوار اور غلط حسن سلوک آپ نے نہیں کیا۔ تو ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے واپس بھیج دیا، پھر وہ گئے، پھر اس کے بعد آ کر کے اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اسلام تو وہیں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اعلانیہ طور پر انہوں نے یہاں آ کر کے آپ نے اسلام قبول کیا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا پیغام بھیجا قریش والوں کو، مکہ والوں کو۔ آپ ہمیشہ قریش والے ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا
کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ تھے یا روم کے جو بادشاہ تھے، جو ہرقل بادشاہ تھے، مشہور بادشاہ تھے، بہت سارے بادشاہوں نے آپ نے جب خطوط بھیجے تو آپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک کیا. بہت سارے بادشاہ ایسے بھی گزرے جو آپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک نہیں کیا تو اس کا آپ نے منفی جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے مثبت جواب دیا. تو آپ کے جو دشمن ہوں بھلے ہی آپ کو ستائے، آپ کو پریشان کرے، آپ کو طرح طرح کے الزامات آپ کے اوپر لگائے، آپ کا کام کیا ہے آپ کا اچھا برتاؤ کر